آزاد کشمیر پولیس کا تابناک ماضی اس فورس کے ساتھ منسلک قابل ترین افسران سے جڑا ہے، جس پر نہ صرف پولیس فورس بلکہ ریاست کا ہر شہری فخر کر سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک آزاد کشمیر پولیس کے آفیسر ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس سردار الیاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ میرپور ڈویژن میں اس ٹائم تعینات ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ آج یہاں پہ ڈی آئی جی ہیں، میرپور میں آپ کو بھی کافی وقت ہو گیا یہاں پہ تعینات ہوئے۔ یہ سارا سفر آپ کا اے ایس پی سے لے کے یہاں تک جہاں پہنچے ہیں، کیسا سفر ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جب پولیس میں آیا تھا تو میرا خیال ہے 2004-05 میں ہم انڈکٹ ہوئے تھے، ریکروٹ ہوئے تھے ایز اے ایس پی۔ اس کے بعد 1-2 سال ٹریننگ تھی اور پریکٹیکل جو فیلڈ تھی اس میں 2006-07 میں ہم آئے تھے۔ تو مائی فرسٹ پوسٹنگ واز ایٹ ڈڈیال۔ آئی ریمین دیئر فار 8 months اور مور اور لیس دیٹ۔ اس کے بعد پھر میں بمبر تعینات ہو گیا، وہاں کچھ عرصہ گزارا۔ پھر میں راولا کوٹ تعینات ہو گیا ایز اے ایس پی۔ پھر بمبر میں کوئی کرائسس چلے تو پھر دوبارہ مجھے بمبر بھیج دیا گیا۔ تو بمبر پھر 1 سال 1.5-2 سال تقریباً میں رہا۔ پھر دوبارہ میں چلا گیا، بہت مختصر ٹائم رہا میرا، جو میں کہیں آرڈ پوسٹنگ پہ رہا، ڈسٹرکٹ میں ہی رہا ساری زندگی، جو 12-14-15 سال جو ہو گئے ہمارے۔ تو اس کے بعد پھر میں واپس راولا کوٹ جب گیا تو 24 دنوں کے بعد پھر مجھے بمبر لگا دیا گیا۔ تو اس کے بعد آئی ہیڈ بین سرونگ ایز ڈی آئی جی مظفر آباد فار 1 year اینڈ آئی ایم ہیئر فار لاسٹ 8 months ان میرپور ڈویژن۔ اس تمام سروس کے دوران کئی ہارڈ ٹائمز بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، اور کئی ایسے کیسز بھی اور کئی ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں سروس کے دوران، کیونکہ آپ کی سروس ایسی ہے۔ کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسا کیس جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں، ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ اصل میں پولیس والے کی زندگی جو ہے وہ ہر دن ایک نئی کہانی ہوتی ہے، بہت لمبی باتیں ہیں، لمبی کہانیاں ہیں۔ لیکن جو میرا بمبر کا ٹائم گزرا، جو پہلی دفعہ گزرا اور پھر دوسری دفعہ گزرا، دیٹ واز دی ٹفسٹ ٹائم آف مائی لائف۔ پھر جب مظفر آباد میں تھا تو وہاں 1-2 واقعات ہوئے، وہ بھی بہت بڑے مشکل واقعے تھے، ان کو ہینڈل کرنا مشکل تھا۔ ادروائز اسموتھ ہی رہا۔ لیکن بمبر کے جو 1.5 سال یا 2 سال جو میرا ٹائم تھا، اس کو میں یاد کرتا ہوں تو واقعی بہت چیلنجنگ ٹائم تھا وہ، پوری پولیس فورس کے لیے بھی تھا۔ پوری پولیس فورس وہاں انٹیمیڈیٹ ہوتی تھی، ڈرتی تھی، پریشان تھی۔ اور بعد میں پھر یہ ہوا کہ میں وہاں 1-1.5 سال رہا، الحمدللہ اچھا کام کیا، لوگ آج بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اکثر پولیس والوں سے جب بات کی جاتی ہے، دیگر انتظامی افسران سے بات کی جاتی ہے، تو بھمبر کو وہ ایک ٹف ڈسٹرکٹ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس کی کیا خاص وجہ ہے کہ بھمبر میں کیوں ہمیشہ آفیسرز کے لیے مشکلات رہی ہیں؟ بہت ساری باتیں ہیں کہنے والی، میں آئی ڈونٹ گو انٹو ڈیپتھ، لیکن یہ ہے کہ بمبر تو ایک ہمارا ایڈجسٹنٹ ایریا ہے ود جہلم اور پھر پاکستان، گجرات اور باقی جو علاقے ہیں۔ تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ادھر کی سائڈ کے جو کرمنل ہوتے ہیں وہ یہاں آ کے کرائم کر کے بھاگ جاتے ہیں، تو وہ دے پوز پرابلم فار دی پولیس آفیسرس۔ ادروائز جو بمبر کا کامن آدمی ہے، جو میں سمجھاؤں اس کو، جو عام آدمی ہے، بمبر کے عام بندہ جو ہے، جو ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہیں، دے آر گڈ پیپل، لا ابائڈنگ ہیں۔ اب تھوڑی سی اور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں، بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ تھوڑی سی اور محنت کرنے کی ضرورت ہے پولیس والوں کو، پولیس افسروں کو، اور یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ 8 ماہ ہو گئے ہیں آپ کو میرپور ڈویژن میں، اور یہ ٹف ٹائم سمجھا جاتا ہے کیونکہ کرونا کا پورا سنیریو اسی دور میں آیا ہے، اور اس وقت بھی میرپور میں جس طرح کیسز ہیں باقی اضلاع کے مقابلے میں میرپور ڈویژن میں، تو پولیس کے لیے بھی بڑا ٹف ٹائم تھا۔ تو کیسے آپ نے ہینڈل کیا ابھی تک اس سارے سنیریو کو؟ الحمدللہ جی، یہ میں بڑے دعوے سے اور وثوق سے کہتا ہوں کہ میرپور ڈویژن میں کووڈ-19 کے حوالے سے پولیس آفیسران نے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے، ڈی آئی جی، کمشنر، ایس پیز، ڈی سیز نے جتنا کام کیا، میں نہیں سمجھتا، میں کمپیئر تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وی ور دی بیسٹ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں 100% اگر میں یہ زیادہ ایگزیجریشن ہو جائے گی یا تھوڑا مبالغہ آرائی ہو جائے گی اگر وہ بات نہ ہو، لیکن پھر بھی 95% ہم نے ایس او پیز پہ عمل کرایا اور عمل ہوتا رہا۔
اور اس میں خاص کر میں بمبر کے لوگ، اس میرپور ڈویژن کے لوگوں کو، ان میں کوٹلی بھی شامل ہے، بمبر بھی شامل ہے، میرپور بھی شامل ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ بے انتہا کوآپریٹ کیا، بے انتہا انہوں نے تعاون کیا، اپنا خیال بھی رکھا، لوگوں کا خیال بھی رکھا، اور پولیس والوں کا بھی انہوں نے ہمیشہ ان کے ساتھ تعاون کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مثالی ہمارا پہلا لاک ڈاؤن رہا. ہمارا دوسرے لاک ڈاؤن میں بھی جو 10 دن کا مختصر سا اسپین تھا، اس میں بھی لوگوں نے بہت اچھا تعاون کیا. دے کوآپریٹڈ اس ویری ویل، اور بڑی لا ابائڈنگ تھی ان میں، جو ہم نے کہا وہ انہوں نے کیا. ابھی بھی جو مطلب میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بات میں نے پہلے کی کہ ابھی جو ماسکنگ کی بات رہ گئی ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کی بات رہ گئی، باقی بہت ساری نرمیاں کر دی ہیں ہم نے. میں جو آبزرو کرتا ہوں کہ ابھی بھی سب سے زیادہ، میں جس ڈویژن سے میں تعلق رکھتا ہوں وہاں سے میں ادھر آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ تقریباً جو بندہ میں نے دیکھا اس نے ماسک پہنا ہوا تھا. مجھے تو آپ نے اتروا دیا نا ابھی، باقی لوگوں نے پہنا ہوا تھا، اور سوشل ڈسٹینسنگ جو ہم چیزیں ان کو بتاتے ہیں وہ کرتے ہیں. اچھا، ویسے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم باہر بھی بازار میں بھی نکلیں تو ہمیں 99% لوگ ماسک میں ہی نظر آتے ہیں. اچھا، اس تمام کرونا سچویشن کے دوران میں خود بھی جو ہے فیلڈ میں رہا ہوں، اور پولیس کے ساتھ بھی بڑا کلوز انٹریکشن رہا ہے. اور میں نے ایک چیز جو آبزرو کی ہے خود، کہ پولیس ایسی جگہ بھی ان کی پوسٹ قائم ہوئی اس دوران ظاہر ہے جہاں سے مختلف کچے راستے اور دیہات اور ایسے بیلے اور جنگل میں بھی ان کی پوسٹ تعینات رہی تاکہ آمد و رفت کو روکا جا سکے. تو میں نے کافی مسائل دیکھے پولیس کو کہ وہاں پہ انہیں پانی تک یا چائے تک اویلیبل نہیں تھی، اور ایسے. اس حوالے سے کیا مزید کرنے کی ضرورت ہے پولیس کے لیے؟ سر، جو ریاست کی ذمہ داری ہے اور وہ پولیس پہ آتی ہے، پولیس ایک ریاست کا ذمہ دار ادارہ ہے، اور جتنا ہم سے بن پایا اتنا ہم نے کیا. صرف بمبر میں تقریباً 28 ایسی جگہ تھی جہاں ہم نے چیک پوسٹیں لگائی ہوئی تھی، اضافی چیک پوسٹیں. اس کے بعد سارے انٹری پوائنٹس باقی ڈسٹرکٹس میں. اور پھر جب ہوم آئسولیشن پہ بات جاتی تھی، پھر بھی جا کے پولیس لوگوں کو ڈھونڈ کے لاتی تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا بھی یہ ٹائم گزرا ہے، اسپین گزرا ہے، اس میں اپنے پولیس کی سینئر آفیسرز شاید کیا کرنا ہوتا ہے، انہوں نے ایک پالیسی دینی ہوتی ہے، ایک لائن دینی ہوتی ہے. لیکن جو ہمارا گراؤنڈ سٹاف ہے، فیلڈ کا سٹاف ہے، جتنی انہوں نے جان ماری، جتنی انہوں نے محنت کی، اور میں خود آبزرو کرتا رہا. لیکن یہ ہے ہماری ذمہ داری ہے، جب تک ریاست کا بھی کام ہے، ہمارا بھی ہے، وہ ہمیں کہتی ہیں تو ہم کرتے رہتے ہیں. یہ کام سب لوگوں کا مل کے کام ہے، تو ہم نے اچھا کام کیا انشاءاللہ، اس پہ ہم خوش ہیں. مزید میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا کہ پولیسنگ کے حوالے سے، ماڈرن پولیسنگ کے حوالے سے بھی اب آج موقع ہے تو ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں. ایک سوشل پولیسنگ یا کمیونٹی پولیسنگ کا ورڈ بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس قدر اہمیت ہے کمیونٹی پولیسنگ کی اس وقت جرائم میں کمی لانے کی؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ پولیس جو ہے وہ معاشرے کا ایک حصہ ہے، اور اسی معاشرے کے لوگوں پولیس سے ہیں. ٹھیک ہے سر. اور جو کمیونٹی پولیسنگ ہے یا لوگوں سے جو تعلق ہے، ایک اچھے پولیس آفیسر کا لوگوں سے، جو اچھے لوگ ہیں، وہ اس کے دوست ہونے چاہیے، اس کے بھائی ہونے چاہیے، ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں شامل کرنا چاہیے. اور کرمنل کو پولیس والوں سے ڈرنا چاہیے، نہ کہ معزز آدمی کو، مہذب آدمی کو، اچھے آدمی کو، شریف آدمی کو، سفید پوش آدمی کو پولیس والے انٹیمیڈیٹ کریں، اس کو ڈرائیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم مل جل کے کام کریں گے تو ہم بہت اچھے کام کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا ایک کنسیپٹ ہے، اس پر ہم کام کر بھی رہے ہیں. اور ہمارے آئی جی صاحب سے لے کے مجھ تک، میرے آفس تک، میرے اے ایس پی تک، ڈی ایس پی تک، ایون ایس ایچ او تک، کہیں کوئی ایک آدھ کوئی اوپر نیچے کرتا ہوگا تو اس کا وہ بھی ہم نوٹس لے لیتے ہیں. الحمدللہ ہمیں پتہ لگا ہوگا کوئی ہم اٹھ بھی گئے ہوں گے دفتر سے تو کوئی سائل آیا ہوگا تو ہم واپس دفتر آ گئے ہوں گے. تو اس حوالے سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ ہمیں اس طرح کوئی زوم ہے کہ ہم نے کوئی یونیفارم پہن لیا ہے. ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں اور ان کی خدمت کرتے رہیں گے، اور لوگ آتے رہیں گے. ہم خوش ہوتے ہیں لوگوں سے مل کے، ان کی باتیں سن کے، ان کے معاملات حل کر، ہمیں اچھا لگتا ہے. آزاد کشمیر پولیس میں چاہے افسران ہوں یا ملازمین، سائنٹیفک انویسٹیگیشن کے حوالے سے کس قدر ٹریننگ حاصل ہے ان کو، اور کیا کیا سہولیات میسر ہیں اس وقت، اور کن مزید سہولیات کی ضرورت ہوگی یہاں پولیس میں؟ بہت حد تک ہمارے لوگ ٹرین ہو گئے ہیں،
ہمارے پاس پہلے ایک فورینسک لیب نہیں تھی، اس کے لیے ہمیں لاہور جانا پڑتا تھا یا کہیں اور جانا پڑتا تھا، ہمیں رزلٹ لینے میں پریشانی ہوتی تھی۔ موجودہ گورنمنٹ نے، پرائم منسٹر صاحب نے، آئی جی صاحب نے، چیف سیکرٹری صاحب نے محنت کر کے وہ لینڈ بھی ایکوائر ہو گئی ہے، جگہ بھی ہو گئی ہے، لوگ بھی انشاءاللہ انڈکٹ ہوں گے اور وہ جلدی وہ بھی کر لیں گے ہم۔ تو باقی بہت ساری آئی ٹیز میں اور بہت ساری چیزوں میں ہم خود کفیل ہیں، اور بہت سارے ہمارے لڑکے بڑا اچھا کام کر لیتے ہیں، جیسے آپ کی جیو فینسنگ ہو گئی، یہ سی ڈی آر وغیرہ نکالنا ہو گیا، اس کو دیکھنا ہو گیا، یہ ٹیلی فون کا سائبر کرائم وغیرہ چیزیں جو ہو گئی، یہ سارے ہم لوگ کر لیتے ہیں، ایزیلی کر لیتے ہیں۔ میرپور ڈویژن ویسے تو ایک پرامن علاقہ ہے، لیکن اکثر جرائم اور ان جرائم کے پیچھے غیر ریاستی افراد کو دیکھا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور اہم ترین معاملہ ہے کہ منشیات فروشی کا ہمارے نوجوان تباہ ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے پولیس کس قدر کامیاب رہی ہے؟ میرا خیال ہے جی میرپور ڈویژن تو اسپیشلی میں میرپور ڈسٹرکٹ کی بات کروں گا کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور اوور ہال ڈویژن میں بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے منشیات پر، اسلحے پر، چونکہ ہمارا پرابلم اس ڈویژن کا پرابلم ہے ایک کہ اس کے بہت سارے اس کے چوکنگ پوائنٹ کوئی نہیں ہے، اس کی بہت ساری بارڈر جو ہے بہت سارے علاقوں سے ملتی ہے، وہاں سے لوگوں کا آنا جانا، پیدل آنا جانا، موٹر سائیکلوں پہ آنا جانا، چھوٹے راستے پکڑ کے آنا، وہ ان کے لیے ایزی ہوتا ہے۔ اس طرح ممکن نہیں ہوتا کہ پولیس ان کو، لیکن یہ کہیں بھی اگر وہ اندر آ جائیں تو اب ہماری اپنی ہوتی ہے، وہ جو جس طرح ہم کرتے رہتے ہیں، جو دیکھتے رہتے ہیں، اس کے مطابق ہم کر کے ہم کارروائی کرتے ہیں اور اچھی کارروائی کر لیتے ہیں۔ اچھا، آخر میں آپ میرپور ڈویژن کی عوام کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو؟ سر، میرپور ڈویژن کے لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کووڈ کا یہ ٹینیور چل رہا ہے، اس میں جس طرح آپ نے پہلے ہم سے تعاون کیا، میں بار بار ٹائم اینڈ اگین آئی ہیو بین ریپیٹنگ these sort of things to the people, and I have been communicating them, and I am thankful to them that they have rendered marvelous services to their society, as well as they cooperated police service of AJK. ان کو آگے میں صرف یہ کہوں گا کہ اسی جو ایس او پی ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ گورنمنٹ یا ہم کو اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم سارے انڈینجر ہیں، جو بھی انسان ہے وہ سارا انڈینجر ہے، وہ وردی والا ہے، بغیر وردی والا، جس طرح انہوں نے پہلے کام کیا، اچھا کیا، ہمارے ساتھ تعاون کیا، اسی طرح کے ایس او پیز پہ عمل کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ جلدی یہ گراف نیچے آنا شروع ہوگا۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ ہے کہ سارے معاشرے کے لیے خرابی ہوگی، تو ہوپ فلی بہتر ہو جائے گا۔ ڈی آئی جی سردار الیاس جیسے آفیسر کی میرپور میں موجودگی سے جہاں جرائم کی شرح میں کمی واقع ہوئی ہے، وہیں ان کی سرکردگی میں کئی اہم کیسز کی تفتیش مکمل کرتے ہوئے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا ہے۔ اویس حبیب، JK نیوز، میرپور۔